میں اتنا ہی عرض کروں گا، خان صاحب کے سل کا اگر کسی کو سب سے پہلے مرتبہ پتہ چلا تو وہ بھی سپریم کورٹ نے، حکومت نے خود ڈاکومنٹس فائل کیے، ورنہ خان صاحب نے کبھی اپنے سل کے بارے میں نہیں بتایا تاکہ اٹینشن نہ ڈائیورٹ ہو۔ خان صاحب جس حال میں بھی ہے وہ بوگس اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے وہ سارے کیسز انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوں گے۔ ہم نے ہمیشہ پارلیمان میں ایک سیریس ایشو اٹھایا ہے، آج بھی پارلیمان میں جو ایشو اٹھایا ہے وہ انفورس ڈس اپیئرنسز کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جس وقت اسرائیل کے خلاف فلسطین کے لیے ہانیہ کی ڈیتھ پہ ہم اکٹھے ہو گئے تھے، اس وقت پوائنٹ آف آرڈر پہ ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم آج تک یہ تو بتائے کہ سپریم کورٹ نے آپ سے انڈرٹیکنگ لے لی تھی کہ آج کے بعد کوئی بندہ اپنے گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ جو کسی ایف آئی آر میں مطلوب ہو اور قانون کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا، یہ کمٹمنٹ دی کہ میں آپ کو اسپیکر صاحب پتہ کر کے آپ کو انفارم کر دوں گا، آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اس بات کی بڑی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو، فقط یہ کہنا کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے کافی نہیں ہے، پاکستان کا مضبوط ہونا لازم ہے۔ آپ اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کرے، اپنے عوام کو مین سٹریم میں لائے۔ ہم نے یہی کہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ آل پارٹی کانفرنس اگر بلائی گئی تو ہم اس کا حصہ ہوں گے۔ سی پیک پہ بات آئی تو ہمارا نمائندہ گیا۔ خان صاحب نے اعلان کیا کہ پاکستان کے بیرونی ممالک سے اگر دوست ملک کا سربراہ آیا تو ہم باوجود اپنے ریزرویشن کے ان کے ساتھ شرکت کریں گے۔ ہم اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سٹرینجر سمجھتے ہیں۔ اس وقت احسن اقبال کو مخاطب کر کے ہم کہتے ہیں، آپ کو ہم نے اتنا کہا تھا کہ اس پارلیمان میں کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں۔ ان کو ان کے بچے، ان کے ڈرائیور بھی نہیں مانتے کہ یہ جیتے ہوئے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب کے پاس اس وقت 7,000 کا ووٹ نہیں ہے۔ اس سے سب سے پہلی مثال دی تھی اور سب سے آنیسٹ بات کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے، جس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حکومت لینے کے بعد، رجیم چینج کرنے کے بعد اس کو طول اس لیے دی تاکہ اپنے کیسز کو ختم کرا سکے۔ یہ سب لوگ اپنے کیسز ختم کرا چکے ہیں۔ یہ کسی عدالت سے باعزت، جس کو کہتے ہیں بنا ثبوت کے کہ یہاں ایویڈنس نہیں ہے، وہاں ایویڈنس کے بنا ایکوٹ ہونا ان کے کسی نہیں ہے۔ نواز شریف آئیں، پلان کر کے آئیں، ایگریمنٹ کے تحت آ گئے، نیب نے کہا ہم اس کیس کو پرسو نہیں کرتے۔ احسن اقبال صاحب سے پوچھو کون بندہ ہے جو 265 میں ایکوٹ ہوتا ہے؟ آپ حنیف عباسی صاحب سے کہیں کہ سپریم کورٹ نے آپ کو بیل تک نہیں دی تھی، آپ کا کیس ابھی بھی ہے فیڈرین کا، وہ تو پاکستان کا پوری بدنامی ہوئی تھی پوری دنیا میں۔ اور ایک بات کا آپ کو ضرور کہیں، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ تمہارے خلاف کیس بنایا تھا وہ آج آپ کے ساتھ، آپ کی حکومت میں آپ کے الائی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے خلاف وہ کیس نہیں بنایا تھا۔ اسی طرح احسن اقبال کے خلاف جس نے کیس بنایا تھا وہ چیئرمین پیپلز پارٹی اور شاہد خان عباسی صاحب نون نے خود بنا کے دیا تھا، اس کا سکہ چلتا تھا، اسی نے بنوایا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی سیاستدان کے خلاف پولیٹیکل بنیادوں پہ کیس نہیں بنایا ہے، کسی کے خلاف بھی انہوں نے کیس نہیں بنایا ہے۔ ہمارے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمارے کسی ایک ساتھی نے بھی ان سے آ کے کوئی ریکویسٹ نہیں کی ہے۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ لیکن آج آپ لوگوں نے دیکھا وہ جس طریقے سے کہتے ہیں چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے، تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی۔